یزید بن زریع نے خالد حذا سے، انہوں نے عبد الرحمن بن ابی بکرہ سے، اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی نے دوسرے آدمی کی تعریف کی، کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر افسوس ہے، تم نے اپنے ساتھی کی گردن کاٹ دی، اپنے ساتھی کی گردن کاٹ دی۔ کئی بار کہا، پھر فرمایا تم میں سے کسی شخص نے لامحالہ اپنے ساتھی کی تعریف کرنی ہو تو اس طرح کہے، میں فلاں کو ایسا سمجھتا ہوں، اصلیت کو جاننے والا اللہ ہے، اور میں اللہ کے علم کے مقابلے میں کسی کی خوبی بیان نہیں کر رہا، میں اسے ایسا سمجھتا ہوں، اگر وہ واقعی اس خوبی کو جانتا ہے تو کہے وہ اس طرح کی خوبی رکھتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7501۔ محمد بن جعفر غندر نے کہا ہمیں شعبہ نے خالد حذا سے حدیث بیان کی، انہوں نے عبد الرحمن بن ابی بکرہ سے، انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کا ذکر ہوا تو ایک شخص کہنے لگا اللہ کے رسول، کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فلاں فلاں بات میں اس آدمی سے افضل نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر افسوس، تم نے اپنے ساتھی کی گردن کاٹ دی۔ آپ بار بار یہ کہتے رہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کسی نے لامحالہ اپنے بھائی کی تعریف کرنی ہو تو اس طرح کہے، میں سمجھتا ہوں فلاں اس طرح ہے، اگر وہ واقعی اس کو ایسا سمجھتا ہو پھر کہے، اور میں اللہ کے علم کے مقابلے میں کسی کی خوبی بیان نہیں کرتا، یعنی جس سے یہ ثابت ہو کہ میں نعوذ باللہ اللہ کے علم کو جھٹلا رہا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7502۔ ہاشم بن قاسم اور شبابہ بن سوار دونوں نے شعبہ سے اسی سند کے ساتھ یزید بن زریع کی حدیث کے مانند بیان کیا۔ ان دونوں کی روایتوں میں یہ نہیں کہ اس شخص نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص اس آدمی سے افضل نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7503۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سنا، وہ کسی آدمی کی تعریف کر رہا تھا، تعریف میں اسے بہت بڑا چڑھا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں نے اس کو ہلاک کر ڈالا، یا فرمایا تم لوگوں نے اس آدمی کی کمر توڑ دی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7504۔ ابو معمر سے روایت ہے کہ ایک شخص کھڑا ہوا عمرہ میں سے کسی امیر کی تعریف کرنے لگا تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص پر مٹی ڈالنے لگے اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا تھا کہ ہم مدح سراؤں کے منہ میں مٹی ڈالیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7505۔ شعبہ نے منصور سے، انہوں نے ابراہیم بن یزید نخعی سے، انہوں نے حمام بن حارث سے روایت کی کہ ایک شخص حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرنے لگا تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا رخ کیا، اپنے گھٹنوں پر بیٹھے، وہ بھاری بھرکم جسم کے مالک تھے اور اس آدمی کے چہرے پر کنکریاں پھینکنے لگے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب تم مدح سراؤں کو دیکھو تو ان کے چہروں میں مٹی ڈالو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7506۔ سفیان ثوری نے منصور اور اعمش سے، انہوں نے ابراہیم سے، انہوں نے حمام سے، انہوں نے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی حدیث کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7507۔ نافع سے روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مسواک کر رہا ہوں، دو آدمی نے مجھے اپنی اپنی جانب کھینچا، ان میں سے ایک دوسرے سے بڑا تھا، میں نے مسواک چھوٹے کو پکڑا دی تو مجھ سے کہا گیا بڑے کو دیں، چنانچہ میں نے وہ بڑے کے حوالے کر دی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7508۔ ہشام نے اپنے والد عروہ سے روایت کی، انہوں نے کہا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احادیث بیان کر رہے تھے اور آواز لگا رہے تھے اے حجرے کی مالکہ سنیے، اے حجرے کی مالکہ سنیے۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر نماز پڑھ رہی تھیں،
انہوں نے جب نماز مکمل کی تو عروہ سے کہا تم نے ابھی اسے اور اس کی کہی ہوئی بات نہیں سنی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت میں ایک بات یعنی حدیث ارشاد فرماتے تھے، اگر کوئی گننے والا اسے گنتا تو گن سکتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7509۔ حداب بن خالد ازدی نے کہا ہمیں حمام نے زید بن اسلم سے حدیث بیان کی، انہوں نے عطا بن یسار سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے سنی ہوئی باتیں مت لکھو، جس نے قرآن مجید کے ساتھ اس کے علاوہ میری کوئی بات یعنی حدیث لکھی وہ اس کو مٹا دے، البتہ میری حدیث یاد رکھ کر آگے بیان کرو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور جس نے مجھ پر، حمام نے کہا میرا خیال ہے کہ انہوں یعنی زید بن اسلم نے کہا جان بوجھ کر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7510۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں میں ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک جادوگر تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا اس نے بادشاہ سے کہا اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، آپ میرے پاس کوئی لڑکا بھیج دیجئے، میں اس کو جادو سکھا دوں گا۔ چنانچہ اس نے اس کے پاس ایک لڑکا بھیج دیا، وہ اسے سکھانے لگا۔ جب وہ لڑکا جادو سیکھنے کے لیے جاتا تو اس کے راستے میں ایک راہب تھا، وہ اس کے پاس بیٹھنے اور اس کی باتیں سننے لگا جو اسے اچھی لگتی۔ جب وہ جادوگر کے پاس آتا تو راہب سے گزرتے ہوئے اس کے پاس بیٹھ جاتا، اور جب وہ جادوگر کے پاس جاتا تو وہ تاخیر کے سبب اس کو مارتا۔ اس لڑکے نے راہب سے اس بات کی شکایت کی۔ راہب نے اس سے کہا جب تمہیں جادوگر سے ڈر لگے تو اس سے کہنا میرے گھر والوں نے مجھے روک لیا تھا، اور جب گھر والوں سے ڈر لگے تو کہہ دینا مجھے جادوگر نے روک لیا تھا۔ وہ اسی طرح معاملہ چلا رہا تھا کہ اسی اثناء میں اس کا سامنا ایک بڑے جانور سے ہوا جس نے لوگوں کا راستہ بند کر دیا تھا۔ لڑکے نے سوچا کہ آج میں پتہ چلا لوں گا کہ جادوگر افضل ہے یا راہب۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور کہا اے اللہ، اگر تجھے راہب کا معاملہ جادوگر سے زیادہ پسند ہے تو اس جانور کو قتل کر دے تاکہ لوگ گزر سکیں۔ اس نے پتھر مار کر اس جانور کو قتل کر ڈالا اور لوگ راستے پر سے آنے جانے لگے۔ پھر وہ راہب کے پاس آیا اور یہ بات بتائی۔ راہب نے اس سے کہا بیٹے آج تم مجھ سے افضل ہو، تمہارا اللہ کے ہاں مقبولیت کا معاملہ وہاں تک پہنچ گیا جو مجھے نظر آ رہا ہے۔ اب جلد ہی تمہاری آزمائش ہوگی، جب تم آزمائش میں مبتلا ہو جاؤ تو میری نشاندہی نہ کر دینا۔ یہ لڑکا مادرزاد اندھے اور پھول بہری کے مریض کو ٹھیک کر دیتا تھا اور لوگوں کی تمام بیماریوں کو علاج کر دیتا تھا۔ بادشاہ کے ایک مصاحب نے جو اندھا ہو گیا تھا یہ بات سنی تو وہ بہت سے ہدیے لے کر آیا اور کہا یہ جو کچھ ہے اگر تم نے مجھے شفا دے دی تو سب تمہارا ہے۔ لڑکے نے کہا میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا اللہ دیتا ہے۔ اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ تو میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ تمہیں شفا عطا فرما دے گا۔ وہ اللہ پر ایمان لے آیا اور اللہ نے اسے شفا دے دی۔ وہ بادشاہ کے پاس گیا اور پہلے کی طرح اس کے پاس بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا تمہاری بینائی کس نے لوٹا دی؟ اس نے کہا میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا کیا میرے علاوہ تیرا کوئی اور رب ہے؟ اس نے کہا میرا اور تمہارا رب اللہ ہے۔ بادشاہ نے اسے پکڑ لیا اور مسلسل اسے اذیت دیتا رہا، یہاں تک کہ اس نے اس لڑکے کا پتہ بتا دیا۔ اس لڑکے کو لایا گیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا بیٹے تمہارا جادو یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ تم مادرزاد اندھوں کو ٹھیک کر دیتے ہو، پھول بہری کے مریضوں کو تندرست کر دیتے ہو، اور یہ کرتے ہو اور یہ کرتے ہو۔ تو اس نے کہا میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا تو صرف اللہ دیتا ہے۔ بادشاہ نے اسے پکڑ لیا اور اسے مسلسل اذیت دیتا رہا، یہاں تک کہ اس نے راہب کا پتہ بتا دیا۔ پھر راہب کو لایا گیا اور اس سے کہا گیا اپنے دین سے پھر جاؤ۔ اس نے انکار کیا تو اس بادشاہ نے آرا منگوایا اور اس کے سر کے درمیان میں رکھا اور اسے چیرا، یہاں تک کہ اس کے 2 ٹکڑے ہو کر ادھر ادھر گر گئے۔ پھر بادشاہ کے مصاحب کو لایا گیا، اس سے کہا گیا اپنے دین سے پھر جاؤ۔ اس نے بھی انکار کر دیا۔ اس نے اس کے سر پر بھی آرا رکھا اور اس کو بھی چیر دیا، اس کے 2 ٹکڑے ہو کر ادھر ادھر گر گئے۔ پھر اس لڑکے کو لایا گیا اور اسے کہا گیا اپنے دین سے پھر جاؤ۔ اس نے انکار کیا تو اس بادشاہ نے اسے اپنے چند ساتھیوں کے حوالے کیا اور کہا اس کو فلاں فلاں پہاڑ پر لے جاؤ، جب تم پہاڑ کی چوٹی پر پہنچو تو پھر بھی اگر یہ اپنے دین سے پلٹ جائے تو ٹھیک، ورنہ اس کو اس چوٹی سے نیچے پھینک دو۔
چنانچہ وہ اس کو لے گئے اور اسے لے کر پہاڑ پر چڑھ گئے تو اس نے دعا کرتے ہوئے کہا، اے اللہ، تو جس طرح سے چاہے میری ان کی طرف سے کفایت یعنی حفاظت فرما۔ چنانچہ پہاڑ نے ان کو زور سے ہلایا اور وہ پہاڑ سے نیچے گر گئے۔ وہ لڑکا چلتا ہوا بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، تیرے ساتھ جانے والوں کا کیا بنا؟ اس نے کہا، اللہ نے مجھے ان سے بچا لیا۔ اسے اپنے چند اور ساتھیوں کے سپرد کیا اور کہا، اسے لے جاؤ، اسے کشتی میں بٹھاؤ اور اسے لے کر سمندر کے وسط میں پہنچو۔ اگر یہ اپنے دین سے پھر جائے تو ٹھیک، ورنہ اسے سمندر میں پھینک دو۔ وہ اسے لے گئے۔ اس نے کہا، اے اللہ، تو جس طرح سے چاہے مجھے ان سے بچا۔ تو کشتی ان لوگوں پر الٹ گئی اور وہ سب غرق ہو گئے۔ وہ لڑکا چلتا ہوا بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ نے اسے کہا، تمہارے ساتھ جانے والوں کا کیا بنا؟ اس نے کہا، اللہ نے مجھے ان سے بچا لیا۔ پھر اس نے بادشاہ سے کہا، تم اس وقت تک مجھے قتل نہیں کر سکو گے یہاں تک کہ جو میں تمہیں کہوں وہی کرو۔ اس نے کہا، وہ کیا ہے؟ لڑکے نے کہا، سب لوگوں کو ایک میدان میں جمع کرو اور مجھے ایک درخت پر سولی کے لیے لٹکاؤ۔ پھر میرے ترکش میں سے ایک تیر لو، اسے کمان کے درمیان میں رکھو، پھر کہو، اللہ کے نام پر جو لڑکے کا رب ہے، پھر مجھے اس کا نشانہ بناؤ۔ اگر تم نے اس طرح کیا تو مجھے مار دو گے۔ اس نے سب لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا، اسے کھجور کے ایک تنے کے ساتھ لٹکا دیا، پھر اس کے ترکش سے ایک تیر نکالا، اسے کمان کے درمیان میں رکھا، پھر کہا، اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے۔ پھر اسے نشانہ بنایا تو تیر اس کی کنپٹی کے اندر گھسا۔ لڑکے نے اپنا ہاتھ اپنی کنپٹی پر تیر لگنے کی جگہ رکھا اور جاں باختہ ہو گیا۔ اس پر سب لوگ کہہ اٹھے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے، ہم لڑکے کے رب پر ایمان لائے، ہم لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ بادشاہ کے پاس آ کر کہا گیا، جس بات سے تم ڈرتے تھے اسے دیکھ لیا؟ اللہ کی قسم تمہارا ڈر حقیقت بن کر تم پر آن پڑا۔ لوگوں نے ایمان قبول کر لیا۔ بادشاہ نے راستوں کے سروں پر خندقوں کی کھدائی کا حکم دیا تو وہ کھود دی گئیں، ان میں آگ بھڑکا دی گئی۔ اس بادشاہ نے کہا، جو اپنے دین سے نہ پھرے اسے ان میں جلا ڈالو، یا اس ایمان لانے والے سے کہا جاتا اس کے اندر گھسو تو وہ ایسا کر گزرتے۔ یہاں تک کہ ایک عورت آئی، اس کے ساتھ اس کا ایک بچہ بھی تھا۔ اس نے اس میں گرنے سے تردد کیا تو اس بچے نے اس سے کہا، میری ماں، صبر اختیار کر، تو یقیناً حق پر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7511۔ ہارون بن معروف اور محمد بن عباد نے ہمیں حدیث بیان کی۔ الفاظ دونوں سے ملتے جلتے ہیں، جبکہ سیاق ہارون کا ہے۔ دونوں نے کہا، ہمیں حاتم بن اسماعیل نے یعقوب بن مجاہد ابو حزرہ سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے عبادہ بن ولید بن عبادہ بن سامد سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، میں اور میرے والد طلب علم کے لیے انصار کے اس قبیلے کی ہلاکت سے پہلے اس میں گئے۔ سب سے پہلے شخص جن سے ہماری ملاقات ہوئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو یسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کے ساتھ ان کا غلام بھی تھا جس کے پاس صحائف یعنی دستاویزات کا ایک مجموعہ تھا۔ حضرت ابو یسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن پر ایک دھاری دار چادر اور معافر کا بنا ہوا ایک کپڑا تھا، اور ان کے غلام کے جسم پر بھی ایک دھاری دار چادر اور ایک معافری کپڑا تھا۔ میرے والد نے ان سے کہا، چچا، میں غصے کی بنا پر آپ کے چہرے پر رنگ کی تبدیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا، ہاں، فلاں بن فلاں جس کا تعلق بنو حرام سے ہے کہ ذمے میرا مال تھا۔ میں اس کے گھر والوں کے ہاں گیا، سلام کیا، اور میں نے پوچھا، کیا وہ ہے؟ گھر والوں نے کہا، نہیں ہے۔ پھر اچانک اس کا ایک کم عمر لڑکا میرے سامنے گھر سے نکلا۔ میں نے اس سے پوچھا، تیرا باپ کہاں ہے؟ اس نے کہا، انہوں نے آپ کی آواز سنی تو وہ میری والدہ کے چھپر کٹ میں گھس گئے ہیں۔ میں نے کہا، نکل کر میری طرف آ جاؤ، مجھے پتا چل گیا ہے کہ تم کہاں ہو۔ وہ باہر نکل آیا۔ میں نے پوچھا، اس بات کا باعث کیا بنا کہ تم مجھ سے چھپ گئے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم میں آپ کو بتاتا ہوں اور میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اللہ کی قسم میں اس بات سے ڈرا کہ کہیں میں آپ سے بات کروں اور جھوٹ بولوں، اور میں آپ سے وعدہ کروں اور آپ کے ساتھ اس کی خلاف ورزی کروں، جبکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور اللہ کی قسم میں تنگ دست تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کہا، اللہ کی قسم؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم۔ میں نے دوبارہ کہا، اللہ کی قسم۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم۔ میں نے پھر سے کہا، اللہ کی قسم۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم۔ کہا، پھر انہوں نے اپنا صحیفہ یعنی جس پر قرض کی تحریر لکھی ہوئی تھی نکالا اور اپنے ہاتھ سے اس کو مٹا دیا۔ پھر مقروء سے کہا،
اگر تمہیں ادائیگی کے لیے مال مل جائے تو میرا قرض لوٹا دینا، اور نہیں تو تم بری ذمہ ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری ان دونوں آنکھوں کی بصارت نے دیکھا۔ اور یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنی 2 انگلیاں اپنی 2 آنکھوں پر رکھیں، اور میرے ان دونوں کانوں نے سنا، اور میرے اس دل نے یاد رکھا، اور انہوں نے اپنے دل والی جگہ پر اشارہ کیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، جس شخص نے کسی تنگ دست کو مہلت دی یا اس کا قرض ختم کر دیا، اللہ تعالیٰ اپنے سائے سے اس پر سایہ کرے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7512۔ عبادہ بن ولید نے کہا، میں نے ان سے کہا، چچا جان، اگر آپ اپنے غلام کی دھاری دار چادر لے لیتے اور اسے اپنا معافری کپڑا دے دیتے، یا اس سے اس کا معافری کپڑا لے لیتے اور اسے اپنی دھاری دار چادر دے دیتے، تو آپ کے جسم پر ایک جوڑا ہوتا اور اس کے جسم پر بھی ایک جوڑا ہوتا۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، اے اللہ، اس کو برکت عطا فرما۔ بھتیجے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری آنکھوں کی بصارت نے دیکھا اور میرے دونوں کانوں نے سنا۔ دل کے مقام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میرے دل نے اسے یاد رکھا، جبکہ آپ فرما رہے تھے، ان غلاموں کو اسی میں سے کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، اور اسی میں سے پہناؤ جو تم پہنتے ہو۔ اگر میں نے اسے دنیا کی نعمتوں میں سے اس کا حصہ دے دیا ہے تو یہ میرے لیے اس سے زیادہ آسان ہے کہ وہ قیامت کے روز میری نیکیاں لے جاتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7513۔ پھر ہم آگے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ ہم حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کی مسجد میں حاضر ہوئے۔ وہ ایک کپڑے میں اسے دونوں پلوؤں کو مختلف سمتوں میں کندھوں کے اوپر سے گزار کر باندھے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ میں لوگوں کو پھلانگتا ہوا گیا، یہاں تک کہ ان کے اور قبلے کے درمیان جا کر بیٹھ گیا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے ان سے کہا، آپ ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کی چادر آپ کے پہلوں میں پڑی ہوئی ہے۔ انہوں نے اس طرح اپنے ہاتھ سے میرے سینے پر مارا۔ انہوں یعنی عبادہ نے اپنی انگلیاں الگ کی اور انہیں کمان کی طرح موڑا اور کہنے لگے، میں یہی چاہتا تھا کہ تم جیسا کوئی نہ سمجھ میرے پاس آئے اور دیکھے کہ میں کیا کر رہا ہوں، پھر وہ بھی اس طرح کر لیا کرے۔ پھر کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اس مسجد میں تشریف لائے۔ آپ کے دستے مبارک میں ابن تاب کی کھجور کی ایک شاخ تھی۔ آپ نے مسجد کے قبلے کی طرف والی دیوار پر جمع ہوا بلغم لگا دیکھا۔ آپ نے کھجور کی شاخ سے اس کو کھرچ کر صاف کیا، پھر ہماری طرف رخ کر کے فرمایا، تم میں سے کون پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے اعراض فرمائے، یعنی اس کی طرف نظر تک نہ کرے؟ کہا تو ہم سب ڈر گئے۔ آپ نے پھر فرمایا، تم میں سے کون یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے اعراض فرمائے؟ کہا ہم پر خوف طاری ہو گیا۔ آپ نے پھر سے فرمایا، تم میں سے کسے یہ بات اچھی لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے اعراض فرمائے؟ ہم نے عرض کی، اللہ کے رسول، ہم میں سے کسی کو بھی یہ بات پسند نہیں۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے کی طرف ہوتا ہے، لہذا اسے سامنے کی طرف ہرگز تھوکنا نہیں چاہیے، نہ دائیں طرف ہی تھوکنا چاہیے، اپنی بائیں طرف بائیں پاؤں کے نیچے تھوکے۔ اگر جلدی نکلنے والی ہو تو اپنے کپڑے کے ساتھ اس طرح صاف کرے۔ پھر اپنے کپڑے کے ایک حصے کو دوسرے حصے پر تہ لگائے، پھر فرمایا، مجھے خوشبو لا کر دو۔ قبیلے کا ایک نوجوان اٹھ کر اپنے گھر والوں کی طرف بھاگا اور اپنی ہتھیلی میں خوشبو لے گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خوشبو لی، اسے چھڑی کے سرے پر لگایا اور جس جگہ سوکھا بلغم لگا ہوا تھا اس پر مل دے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہاں سے تم نے اپنی مسجدوں میں خوشبو لگانی شروع کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7514۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وادی بوات کی جنگ میں تھے۔ آپ قبیلہ جوہینہ کے سردار مجدی بن عمرو جوہنی کو ڈھونڈ رہے تھے۔ پانی ڈھونے والے ایک اونٹ پر ہم 5، 6 اور 7 آدمی باری باری بیٹھتے تھے۔ انصار میں سے ایک آدمی کی اپنے اونٹ پر بیٹھنے کی باری آئی تو اس نے اونٹ کو بٹھایا اور اس پر سوار ہو گیا، پھر اس کو اٹھایا تو اس اونٹ نے اس کے حکم پر اٹھنے میں کسی حد تک دیر کی تو اس نے کہا، کھڑا ہو، تم پر اللہ لعنت کرے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اپنے اونٹ پر لعنت کرنے والا کون ہے؟ اس نے کہا، اللہ کے رسول، میں۔ آپ نے فرمایا، اس سے اتر جاؤ، جس پر لعنت کی گئی ہو وہ ہمارے ساتھ نہ چلے، اپنے آپ کو بد دعا نہ دو اور نہ اپنی اولاد کو بد دعا دو،
نہ اپنے مال مویشی کو بد دعا دو، اللہ کی طرف سے مقرر کردہ قبولیت کی گھڑی کی موافقت نہ کرو جس میں جو کچھ مانگا جاتا ہے وہ تمہیں عطا کر دیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7515۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے، یہاں تک کہ جب کسی حد تک شام ہو گئی اور ہم عرب کے پانیوں میں سے کسی پانی کے قریب پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون شخص ہے جو ہم سے پہلے جا کر حوض کے کنارے مضبوط کرنے کے لیے اس کی لپائی کرے گا اور خود بھی پانی پیے گا اور ہمیں بھی پانی پلائے گا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں کھڑا ہو گیا اور عرض کی، اللہ کے رسول، یہ ہے وہ آدمی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون شخص جابر کے ساتھ جائے گا؟ تو حضرت جبار بن سخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ ہم کنویں کے پاس گئے اور ہم نے کنویں سے نکال کر حوض میں 1 یا 2 ڈول پانی ڈالا، پھر اس کو مٹی سے لیپا، پھر ہم نے حوض میں اتنا پانی ڈالا کہ اس کو اچھی طرح بھر دیا۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم دونوں مجھے پانی لینے کی اجازت دیتے ہو؟ ہم نے عرض کی، جی ہاں اللہ کے رسول۔ آپ نے اپنی اونٹنی کا منہ پانی سے لگوایا اور اس نے پانی پی لیا۔ پھر آپ نے اس کی باگ کھینچی تو اس نے ہٹ کر ٹانگیں چوڑی کی اور پیشاب کیا۔ پھر آپ اسے ایک طرف لے گئے اور بٹھا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کی طرف آئے، اس میں سے پانی نکال کر وضو کیا۔ پھر میں کھڑا ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کرنے کی جگہ سے پانی لے کر وضو کیا۔ جبار بن سخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضاء حاجت کے لیے چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور میرے جسم پر ایک چادر تھی۔ میں ایک طرف گیا کہ اس چادر کے دونوں کناروں کو مخالف سمتوں میں کندھوں پر ڈال لوں تو وہ مجھے پوری نہ آئی، اس کی جھالریں تھیں۔ میں نے اس چادر کو الٹ کر اس کے کنارے بدلے، پھر اس پر اپنی گردن سے زور ڈالا، یعنی گردن جھکا کر اسے اس کے نیچے دبایا، پھر آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ آپ نے میرے ہاتھ سے پکڑ کر مجھے گھمایا، یہاں تک کہ مجھے اپنی دائیں جانب کھڑا کر لیا۔ پھر جبار بن سخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے وضو کیا اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم دونوں کے ہاتھ پکڑے اور ہمیں دھکیل کر اپنے پیچھے کھڑا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلسل سے میری طرف دیکھ رہے تھے اور مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا۔ پھر مجھے سمجھ آئی تو آپ نے ہاتھ سے اس طرح اشارہ فرمایا، آپ کا مقصد تھا کہ اپنی کمر پر باندھ لو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، اے جابر۔ میں نے عرض کی، حاضر ہوں اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کپڑا کھلا ہو تو اس کے کناروں کو مخالف سمتوں میں لے جاؤ اور اگر تنگ ہو تو اس کو کمر کے اوپر باندھ لو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7516۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مہم پر گئے۔ ہم میں سے ہر شخص کی خوراک روز کی ایک کھجور تھی۔ وہ اس کھجور کو چوستا رہتا اور پھر اس کو اپنے کپڑے میں لپیٹ لیتا۔ ہم اپنی کمانوں سے درختوں کے پتے جھاڑتے تھے اور کھاتے تھے، حتیٰ کہ ہماری باچھوں میں زخم ہوئے۔ قسم کھاتا ہوں کہ ایک دن ہم میں سے ایک غلطی سے اسے کھجور سے محروم رہ گیا۔ ہم اسے سہارا دے کر اٹھاتے ہوئے لے کر تقسیم کرنے والے کے پاس لے گئے اور اس کے حق میں گواہی دی کہ اسے وہ ایک کھجور نہیں دی گئی، وہ اسے دی گئی تو اس نے خود کھڑے ہو کر لی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7517۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ایک مہم کے لیے روانہ ہوئے، حتیٰ کہ ہم کشادہ وادی میں جا اترے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے گئے تو میں چمڑے کا بنا ہوا پانی کا ایک برتن لے کر آپ کے پیچھے گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر دوڑائی، ایسی چیز نظر نہ آئی جس کی آپ اوٹ لے سکتے۔ وادی کے کنارے پر 2 درخت نظر آئے، آپ ان میں سے ایک درخت کے پاس تشریف لے گئے، اس کی ٹہنیوں میں سے ایک کو پکڑا اور فرمایا، اللہ کے حکم سے میرے مطیع ہو جاؤ۔ تو وہ نکیل ڈالے ہوئے اونٹ کی طرح آپ کا فرمانبردار بن گیا۔ پھر دوسرے درخت کے پاس آئے اور اس کی ٹہنیوں میں سے ایک کو پکڑا اور کہا، اللہ کے حکم سے میرے مطیع ہو جاؤ۔ تو وہ بھی اسی طرح آپ کے ساتھ چل پڑا، یہاں تک کہ اسے چلاتے ہوئے دونوں کے درمیان کے آدھے فاصلے پر پہنچے تو آپ نے ان دونوں کو جھکا کر آپس میں ملا کر اکٹھا کر دیا۔ آپ نے فرمایا، دونوں اللہ کے حکم سے میرے آگے مل جاؤ۔ تو وہ دونوں ساتھ مل گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پردہ مہیا کر دیا۔
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں ڈر سے بھاگتا ہوا وہاں سے نکلا کہ میرے قریب ہونے کو محسوس کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مزید دور جانے پر مجبور نہ ہو جائیں۔ اور محمد بن عباد نے اپنی روایت میں کہا آپ کو دور جانے کی زحمت کرنی پڑے، میں ایک جگہ بیٹھ گیا اور اپنے آپ سے باتیں کرنے لگا۔ اچانک میری نگاہ پڑی تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، اور دیکھا کہ دونوں درخت الگ الگ ہو چکے ہیں، ہر ایک درخت تنے پر سیدھا کھڑا ہو گیا ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار رکے اور اپنے سر مبارک سے اس طرح اشارہ کیا۔ ابو اسماعیل حاتم بن اسماعیل نے اپنے سر سے دائیں بائیں اشارہ کیا، پھر آپ آگے تشریف لائے۔ جب میرے پاس پہنچے تو فرمایا جابر کیا تم نے میرے کھڑے ہونے کی جگہ دیکھی تھی؟ میں نے عرض کی جی ہاں۔ آپ نے فرمایا دونوں درختوں کی طرف جاؤ اور دونوں میں سے ہر ایک سے ایک ایک شاخ کاٹ لاؤ، یہاں تک کہ آ کر جب میری جگہ پر کھڑے ہو جاؤ تو ایک شاخ اپنی دائیں طرف ڈال دینا اور ایک شاخ بائیں طرف۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اٹھا، ایک پتھر اٹھایا، اسے توڑا اور اسے گھسایا۔ جب وہ میرے کام کے لیے تیز ہو گیا تو ان دونوں درختوں کی طرف آیا، ہر ایک سے ایک ایک شاخ کاٹی، پھر ان کو گھسیٹتا ہوا آیا، یہاں تک کہ آ کر اس جگہ کھڑا ہوا جہاں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے، تو ایک شاخ اپنی دائیں طرف ڈال دی اور ایک اپنی بائیں طرف۔ پھر میں آپ کے ساتھ جا ملا اور عرض کی اللہ کے رسول جو آپ نے فرمایا تھا میں نے کر دیا ہے، وہ کس لیے تھا؟ فرمایا میں دو قبروں کے پاس سے گزرا، ان کو عذاب دیا جا رہا تھا، میں نے ان کے بارے میں شفاعت کرنا چاہی کہ ان سے اس وقت تک کے لیے تخفیف کر دی جائے جب تک یہ شاخیں گیلی رہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7518۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر ہم لشکر کے پاس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر وضو کے پانی کے لیے آواز دو، تو میں نے ہر جگہ پکار کر کہا کیا وضو کا پانی نہیں ہے؟ کیا وضو کا پانی نہیں ہے؟ کیا وضو کا پانی نہیں ہے؟ کہا میں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قافلے میں ایک قطرہ پانی نہیں ملا۔ انصار میں سے ایک آدمی تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے پرانے مشکیزے میں پانی ڈال کر اسے کھجور کی ٹہنی سے بنی ہوئی کھونٹی سے لٹکا کر ٹھنڈا کیا کرتا تھا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ نے مجھ سے فرمایا فلاں بن فلاں انصاری کے پاس جاؤ اور دیکھو اس کے پرانے مشکیزے میں کچھ ہے۔ کہا میں کیا؟ اس کے اندر دیکھا تو مجھے اس مشکیزے کے منہ والی جگہ پر ایک قطرے کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ اگر میں اسے دوسرے برتن میں نکالتا تو اس کا خشک حصہ اسے پی لیتا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کی اللہ کے رسول مجھے اس مشکیزے کے منہ میں پانی کے ایک قطرے کے سوا کچھ نہیں ملا، اگر میں اسے انڈیلوں تو اس کا خشک حصہ اسے پی لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اسے میرے پاس لاؤ۔ میں اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا۔ آپ نے اسے ہاتھ میں پکڑا اور کچھ کہنا شروع کیا، مجھے پتہ نہ چلا کہ آپ نے کیا کہا، اور اس مشکیزے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں دبانے اور حرکت دینے لگے۔ پھر آپ نے مجھے وہ دے دیا تو فرمایا جابر پانی پلانے کا بڑا برتن منگواؤ۔ میں نے آواز دی سواروں کا بڑا برتن ٹب لاؤ۔ اسے اٹھا کر میرے پاس لایا گیا تو میں نے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ پیالے میں اس طرح کیا، اسے پھیلایا اور اپنی انگلیاں الگ الگ کی، پھر اسے برتن کی تہ میں رکھا اور فرمایا جابر میرے ہاتھ پر پانی انڈیل دو اور بسم اللہ پڑھو۔ میں نے اسے آپ کے ہاتھ پر انڈیلا اور کہا بسم اللہ۔ میں نے پانی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے پھوٹتے ہوئے دیکھا، پھر وہ بڑا برتن یعنی پانی کے جوش سے زور سے امڑنے اور گھومنے لگا یہاں تک کہ پورا بھر گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر جس جس کو پانی کی ضرورت ہے اسے آواز دو۔ کہا لوگ آئے اور پانی لیا یہاں تک کہ سب کی ضرورت پوری ہو گئی۔ کہا میں نے اعلان کیا کوئی باقی ہے جسے پانی کی ضرورت ہو؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن سے اپنا ہاتھ اٹھایا تو وہ اسی طرح بھرا ہوا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7519۔ اور لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں کھانا دے گا۔ پھر ہم سمندر کے کنارے پر پہنچے،
سمندر نے جوش مارا، ایک لہر سی آئی اور اس نے ایک سمندری جانور باہر پھینک دیا۔ ہم نے سمندر کے کنارے پر آگ جلائی اور اس کے گوشت کو پکایا، بھونا، کھایا اور سیر ہو گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اور فلاں اور فلاں، انہوں نے 5 آدمی گنے، اس کی آنکھ کے گوشے میں گھس گئے تو کوئی ہمیں دیکھ نہیں سکتا تھا، حتیٰ کہ ہم باہر نکل آئے اور ہم نے اس کی پسلیوں میں سے ایک پسلی ایک جانب ایک بڑا کانٹا لے کر اس کو کمان کی حیث میں کھڑا کر دیا۔ پھر قافلے میں سب سے بڑے قد کے آدمی کو بلایا اور قافلے میں سب سے بڑے اونٹ کو اور قافلے کے سب سے بڑے پالان کو منگوایا۔ وہ شخص سر جھکائے بغیر اس پسلی کے نیچے داخل ہو گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7520۔ ابو اسحاق نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا میں نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرتے ہوئے سنا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے والد کے پاس ان کے گھر آئے اور ان سے ایک کجاوا خریدا۔ پھر میرے والد عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، اپنے بیٹے کو میرے ساتھ بھیج دیں، وہ اس کجاوے کو میرے ساتھ اٹھا کر میرے گھر پہنچا دے۔ میرے والد نے مجھ سے کہا، اسے تم اٹھا لو، تو میں نے اسے اٹھا لیا اور میرے والد اس کی قیمت لینے کے لیے ان کے ساتھ نکل پڑے۔ میرے والد نے مجھ سے کہا، ابو بکر مجھے یہ بتائیں کہ جس رات آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے لیے نکلے تو آپ دونوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا، ہاں ہم پوری رات چلتے رہے حتیٰ کہ دوپہر کا وقت ہو گیا اور دھوپ کی شدت سے راستہ خالی ہو گیا، اس میں کوئی بھی نہیں چل رہا تھا۔ اچانک ایک لمبی چٹان ہمارے سامنے بلند ہوئی، اس کا سایہ بھی تھا، اس پر ابھی دھوپ نہیں آئی تھی۔ ہم اس کے پاس سواریوں سے اتر گئے، میں چٹان کے پاس آیا، ایک جگہ اپنے ہاتھ سے سواری تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سائے میں سو جائیں۔ پھر میں نے آپ کے لیے اس جگہ پر ایک نرم کھال بچھا دی، پھر عرض کی، اللہ کے رسول سو جائیے اور میں آپ کے ارد گرد کے علاقے کی تلاشی لیتا ہوں اور نگہبانی کرتا ہوں۔ آپ سو گئے، میں چاروں طرف نگرانی کرنے لگا تو میں نے دیکھا ایک چرواہا اپنی بکری لیے چٹان کی طرف آ رہا تھا، وہ بھی اس کے پاس اسی طرح آرام کرنا چاہتا تھا جس طرح ہم چاہتے تھے۔ میں اس سے ملا اور اس سے پوچھا، لڑکے تم کس کے غلام ہو؟ اس نے کہا، مدینے کے ایک شخص کا۔ میں نے کہا، کیا تمہاری بکریوں کے تھنوں میں دودھ ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ میں نے کہا، کیا تم میرے لیے دودھ نکالو گے؟ اس نے کہا، ہاں۔ میں نے ایک بکری کو پکڑا تو میں نے اس سے کہا، تھنوں سے بال اور مٹی اور تنکے جھاڑ لو۔ ابو اسحاق نے کہا، تھنوں سے بال، مٹی اور تنکے جھاڑ لو۔ ابو اسحاق نے کہا، میں نے حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، وہ اپنا ایک ہاتھ دوسرے پر مار کر جھاڑ رہے تھے، چنانچہ اس نے میرے لیے لکڑی کے ایک پیالے میں تھوڑا سا دودھ نکال دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے ہمراہ چمڑے کا ایک برتن بھی تھا، میں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی بھر کر رکھتا تھا تاکہ آپ نوش فرمائیں اور وضو کریں۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور مجھے یہ بات پسند نہ تھی کہ آپ کو جگاؤں، لیکن میں پہنچا تو آپ جاگ چکے تھے۔ میں نے دودھ پر کچھ پانی ڈالا یہاں تک کہ اس کے نیچے کا حصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا تو میں نے عرض کی، اللہ کے رسول یہ دودھ نوش فرما لیں۔ آپ نے نوش فرمایا یہاں تک کہ میں راضی ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا چلنے کا وقت نہیں آیا؟ میں نے عرض کی، کیوں نہیں؟ کہا، پھر سورج ڈھل جانے کے بعد ہم روانہ ہو گئے اور سراقہ بن مالک ہمارے پیچھے آ گیا جبکہ ہم ایک سخت زمین میں چل رہے تھے۔ میں نے عرض کی، ہمیں لیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف دعا کی تو اس کے گھوڑے کی ٹانگیں پیر تک زمین میں دھس گئیں۔ میرا خیال ہے اس نے کہا، مجھے پتہ چل گیا ہے تم دونوں نے میرے خلاف دعا کی ہے، میرے حق میں دعا کرو، میری طرف سے تمہارے لیے اللہ ضامن ہے کہ میں ڈھونڈنے والوں کو تمہاری طرف سے لوٹاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی تو وہ بچ گیا، پھر وہ لوٹ گیا۔ جس پیچھا کرنے والے کو ملتا اس سے یہ کہتا، میں تلاش کر چکا ہوں، تمہاری طرف سے بھی کفایت کرتا ہوں۔ وہ اس طرف نہیں ہے، وہ جس کو بھی ملتا اسے لوٹا دیتا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، انہوں نے ہمارے ساتھ وفا کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7521۔ زہیر بن حرب نے مجھے یہی حدیث عثمان بن عمر سے بیان کی، نیز ہمیں اسحاق بن ابراہیم نے یہی حدیث بیان کی۔ کہا، ہمیں نضر بن شمیل نے خبر دی، ان دونوں یعنی عثمان اور نضر نے اسرائیل سے روایت کی، انہوں نے ابو اسحاق سے روایت کی، انہوں نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا،
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے والد سے 13 درہم میں ایک کجاوا خریدا۔ پھر زہیر کی ابو اسحاق سے روایت کردہ حدیث کے مانند حدیث بیان کی، اور اپنی حدیث میں انہوں نے کہا، عثمان بن عمر کی روایت میں ہے، جب وہ یعنی سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف دعا کی۔ ان کے گھوڑے کی ٹانگیں پیر تک زمین میں دھس گئی۔ وہ اچھل کر اس سے اترے اور کہا، اے محمد، مجھے یہ پتہ چل گیا ہے کہ یہ آپ کا کام ہے۔ آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ مجھے اس مشکل سے جس میں پھنس گیا ہوں چھٹکارا عطا کر دے، اور آپ کی طرف سے یہ بات میرے ذمے ہوئی کہ میرے پیچھے جو بھی آپ کا تعاقب کر رہا ہے میں اس کی آنکھوں کو آپ کی طرف دیکھنے سے روک دوں گا، اور یہ میرا ترکش ہے، اس میں سے ایک تیر نکال لیں۔ آپ فلاں مقام پر میرے اونٹوں اور میرے غلاموں کے پاس سے گزریں گے، ان میں سے جس کی ضرورت ہو اسے لے لیں۔ آپ نے فرمایا، مجھے تمہارے اونٹوں کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ ہم رات کے وقت مدینے کے قریب پہنچے۔ لوگوں نے اس کے بارے میں تنازع کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ہاں اتریں گے، یعنی مہمان بنیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے دادا عبد المطلب کے ننیال بنو نجار کا مہمان بن کر ان کی عزت افزائی کروں گا۔ مرد عورتیں گھروں کے اوپر چڑھ گئے اور غلام اور نوکر چاکر راستوں میں بکھر گئے۔ وہ پکار پکار کر کہہ رہے تھے، اے محمد، اے اللہ کے رسول، مرحبا، اے محمد، اے اللہ کے رسول، مرحبا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7522۔ معمر نے حمام بن منبہ سے حدیث بیان کی، کہا، یہ احادیث ہیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی۔ پھر انہوں نے کئی احادیث ذکر کی، ان میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل سے کہا گیا، شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے جاؤ اور کہو، حتتن، یعنی ہمیں بخش دے، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے۔ انہوں نے اس کے الٹ کیا، چنانچہ وہ اپنے چوتڑوں کے بل گھسیٹتے ہوئے دروازے سے داخل ہوئے، اور انہوں نے حتتن کے بجائے ہمیں بالی میں دانا چاہیے کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7523۔ ابن شہاب سے روایت ہے، کہا، مجھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ اللہ عز و جل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے آپ کی وفات تک لگاتار وحی نازل فرمائی، اور جس دن آپ کی وفات ہوئی اس دن سب سے زیادہ وحی آئی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7524۔ سفیان نے قیس بن مسلم سے اور انہوں نے طارق بن شہاب سے روایت کی کہ یہودیوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آپ لوگ مسلمان ایک ایسی آیت پڑھتے ہیں کہ اگر وہ آیت ہمارے ہاں نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں جانتا ہوں وہ آیت کس جگہ اور کس دن نازل ہوئی تھی، اور جس وقت وہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے۔ یہ آیت عرفہ کے مقام پر نازل ہوئی تھی، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں تھے۔ سفیان نے کہا، مجھے شک ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی کہا تھا، جمعے کا دن تھا یا نہیں۔ ان کی مراد اس آیت سے تھی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7525۔ عبداللہ بن ادریس نے اپنے والد سے، انہوں نے قیس بن مسلم سے اور انہوں نے طارق بن شہاب سے روایت کی، کہا، یہود نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اگر یہ آیت ہم یہودیوں کی جماعت پر نازل ہوتی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا، ہمیں پتا ہوتا کہ وہ کس دن نازل ہوئی ہے تو ہم اس دن کو عید قرار دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں وہ دن اور وہ گھڑی جس میں یہ آیت اتری تھی اور اس کے نزول کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس جگہ تھے سب کچھ جانتا ہوں۔ یہ آیت مزدلفہ کی رات آنے والی تھی تب اتری تھی، اور اس وقت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفات میں تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7526۔ ابو عمیس نے قیس بن مسلم سے اور انہوں نے طارق بن شہاب سے روایت کی، کہا، یہودیوں میں سے ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، امیر المومنین، آپ کی کتاب میں ایک ایسی آیت ہے، آپ اسے پڑھتے ہیں، اگر وہ ہم یہودیوں پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن کو عید قرار دیتے۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے کہا آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں وہ دن بھی جانتا ہوں جس میں یہ نازل ہوئی، وہ جگہ بھی جہاں یہ نازل ہوئی۔ یہ آیت عرفات میں جمعے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7527۔ یونس نے ابن شہاب سے روایت کی، انہوں نے کہا مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ عز و جل کے فرمان اگر تمہیں خدشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے معاملے میں انصاف نہیں کر پاؤ گے تو ان عورتوں میں سے جو تمہیں اچھی لگیں 2-2 3-3 4-4 سے نکاح کر لو کے بارے میں سوال کیا۔ تو انہوں نے کہا میرے بھانجے یہ اس یتیم لڑکی کے بارے میں ہے جو اپنے ولی کی کفالت میں ہوتی ہے، اس کے موروثی مال میں اس کے ساتھ شریک ہوتی ہے تو اس کے ولی یعنی چچا زاد وغیرہ کو اس کا مال اور جمال دونوں پسند ہوتے ہیں اور اس کا ولی چاہتا ہے کہ اس کے مہر میں انصاف کیے بغیر اس سے شادی کر لے اور وہ بھی اسے اتنا مہر دے جتنا کوئی دوسرا اسے دے گا۔ چنانچہ ان لوگوں کو اس بات سے روک دیا گیا کہ وہ ان کے ساتھ شادی کریں الا یہ کہ وہ مہر میں ان سے انصاف کریں اور مہر میں جو سب سے اونچا طریقہ رائج ہے اس کی پابندی کریں، اور اگر وہ ایسا نہیں کر سکتے تو انہیں حکم دیا گیا کہ ان یتیم لڑکیوں سے سوا جو عورتیں انہیں اچھی لگیں ان سے شادی کر لیں۔ عروہ نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر لوگوں نے اس آیت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں کے حوالے سے مزید دریافت کیا تو اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی اور یہ آپ سے عورتوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہیے اللہ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے اور جو کچھ تم پر کتاب میں پڑھا جاتا ہے وہ ان یتیم عورتوں کے بارے میں ہے جنہیں تم وہ نہیں دیتے جو ان کے لیے فرض کیا گیا ہے اور رغبت رکھتے ہو کہ ان سے نکاح کر لو۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جس بات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے وہ کتاب میں تلاوت کی جاتی ہے، وہ وہی پہلی آیت ہے جس میں اللہ فرماتا ہے اگر تمہیں خدشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہیں کر پاؤ گے تو دوسری جو عورتیں تمہیں اچھی لگیں ان سے نکاح کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اور بات والی آیت میں اللہ تعالیٰ کے فرمان اور تم ان کے نکاح سے رغبت کرتے ہو، اس کا مطلب ہے کہ جب تم میں سے کسی کے سرپرستی میں رہنے والی لڑکی مال اور جمال میں کم ہو تو اس سے شادی کرنے سے روگردانی کرنا، چنانچہ ان سے نکاح کی رغبت نہ ہونے کی بنا پر ان کو منع کیا گیا کہ وہ جن یتیم لڑکیوں کے مال اور جمال میں رغبت رکھتے ہیں ان سے بھی شادی نہ کریں الا یہ کہ مہر میں انصاف سے کام لیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7528۔ صالح نے ابن شہاب سے روایت کی، کہا مجھے عروہ نے بتایا کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان اور تمہیں خدشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر پاؤ گے کے بارے میں پوچھا، پھر زہری سے یونس کی روایت کردہ حدیث کے مطابق بیان کیا اور اس کے آخر میں مزید کہا اگر وہ مال اور جمال میں کم ہو تو تمہارے ان سے اعراض کرنے کی بنا پر۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7529۔ ابو اسامہ نے کہا ہمیں ہشام نے اپنے والد عروہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ عز و جل کے فرمان اگر تمہیں خدشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں عدل نہیں کر پاؤ گے کے متعلق روایت کی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ آیت ایسے آدمی کے بارے میں نازل ہوئی جس کے پاس کوئی یتیم لڑکی ہو، وہ اس کا ولی اور وارث ہو، اس لڑکی کا مال میں بھی حق ہو، اس لڑکی کے مفاد کے لیے کوئی شخص جھگڑا کرنے والا بھی نہ ہو، تو وہ آدمی اس لڑکی کے مال کی بنا پر اس کی کہیں اور شادی نہ کرے اور اسے نقصان پہنچائے اور اسے برا سلوک کرے تو اس اللہ نے فرمایا اگر تمہیں اندیشہ ہے کہ تم یتیم لڑکیوں کے معاملے میں انصاف نہ کر پاؤ گے تو دوسری جو عورتیں تمہیں اچھی لگیں انہی سے نکاح کرو، وہ اللہ فرماتا ہے دوسری عورتوں سے نکاح کر لو جو میں نے تمہارے لیے نکاح کے طریق پر حلال کی ہیں اور اس لڑکی کو چھوڑ دو جس کو تم نقصان پہنچا رہے ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7523۔ عبدہ بن سلیمان نے ہشام سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ عز و جل کے فرمان جو کتاب میں ان یتیم عورتوں کے بارے میں تلاوت کی جاتی ہے جن کو تم وہ مہر نہیں دیتے جو ان کے حق میں فرض ہے اور ان کے نکاح سے رغبت کرتے ہو
کے بارے میں روایت بیان کی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ ایسی یتیم لڑکی کے بارے میں نازل ہوئی جو کسی آدمی کے پاس ہوتی، اس کے مال میں اس کے ساتھ شریک ہوتی اور وہ اسے شادی کرنے سے کنارہ کشی کرتا ہے اور اس بات کو بھی ناپسند کرتا ہے کہ کسی اور کے ساتھ اس کی شادی کرے اور اس شخص کو اپنے مال میں شریک کرے تو وہ اسے ویسے ہی بٹھائے رکھتا ہے، نہ خود اس سے شادی کرتا ہے اور نہ کسی اور سے اس کی شادی کرتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7531۔ ابو اسامہ نے کہا، ہمیں ہشام نے اپنے والد سے خبر دی، انہوں نے اللہ عز و جل کے فرمان، اور یہ لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہیے اللہ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ مکمل آیت کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، یہ ایسی یتیم لڑکی کے بارے میں ہے جو کسی آدمی کے پاس ہوتی ہے، شاید وہ ایسی بھی ہوتی ہے کہ وہ اس کے مال میں حتیٰ کہ کھجور کے درختوں میں بھی اس کے ساتھ شریک ہوتی ہے، وہ خود بھی اس سے روگردانی کرتا یعنی اس سے شادی کرنے سے اور کسی اور کے ساتھ اس کی شادی کر کے اس شخص کو اپنے مال میں شریک کرنے کو بھی پسند نہیں کرتا تو وہ اسے ویسے ہی رہنے دیتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7532۔ عبدہ بن سلیمان نے ہشام بن عروہ سے، انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ عز و جل کے فرمان اور جو فقیر ہو وہ دستور کے مطابق کھا لے کے متعلق روایت کی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ آیت یتیم کے مال کے ایسے متولی کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو اس کی نگہداشت کرتا ہے اور اس کو سنوارتا یعنی بڑھاتا ہے کہ اگر وہ ضرورت مند ہے تو اس میں سے خود بھی کھا سکتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7533۔ ابو اسامہ نے کہا، ہمیں ہشام نے اپنے والد سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس عز و جل کے فرمان اور جو شخص غنی ہو وہ اجتناب کرے اور جو شخص ضرورت مند ہو وہ عرف اور رواج کے مطابق کھا لے کے متعلق روایت کی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ آیت یتیم کے سرپرست کے متعلق نازل ہوئی کہ جب وہ محتاج ہو تو اس کے مال میں سے معروف طریقے سے اتنا لے سکتا ہے جتنا اپنا مال استعمال کرتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7534۔ ابن نمیر نے کہا، ہمیں ہشام نے اسی سند کے ساتھ یہی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7535۔ عروہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس اللہ عز و جل کے فرمان، جب کافر تم پر چڑھ آئے تمہارے اوپر کی جانب سے اور تمہارے نیچے کی طرف سے اور جب آنکھیں پھر گئیں اور دل منہ کو آنے لگے کے متعلق روایت کی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ خندق کے روز ہوا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7536۔ عبدہ بن سلیمان نے کہا، ہمیں ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آیت اور اگر کوئی عورت اپنے خاوند کی طرف سے بے رغبتی یا روگردانی کا اندیشہ محسوس کرے مکمل آیت کے بارے میں روایت کی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ آیت اس عورت کے متعلق نازل ہوئی تھی جو کسی مرد کے نکاح میں ہو، اس کی صحبت میں لمبا عرصہ بیت گیا، وہ اسے طلاق دینا چاہے تو وہ عورت کہے مجھے طلاق نہ دو، اپنے پاس رکھو، تم میری طرف سے میرے واجبات سے بری و ذمہ ہو، چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7537۔ ابو اسامہ نے کہا، ہمیں ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے بیان کیا، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس اللہ عز و جل کے فرمان، اگر کوئی عورت اپنے خاوند کی طرف سے بے رغبتی یا روح گردانی کا اندیشہ محسوس کرنے کے متعلق روایت کی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ آیت اس عورت کے متعلق نازل ہوئی جو مدت سے کسی مرد کے ہاں ہو، اسے اندیشہ ہو کہ شاید اب وہ اسے اپنے تعلق کو زیادہ نہ کرے گا اور اس عورت کو اس کا ساتھ میسر ہو اور اولاد ہو اور یہ نہ چاہے کہ وہ مرد اسے چھوڑ دے تو اسے کہہ دے کہ تم میرے معاملے میں حقوق زوجیہ سے بری ذمہ ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7538۔ ابو معاویہ نے ہشام بن عروہ سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، انہوں نے کہا، مجھ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بھانجے لوگوں کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے لیے استغفار کریں تو انہوں نے ان کو برا کہنا شروع کر دیا۔ صحیح مسلم
حدیث نمبر 7539۔ ابو اسامہ نے کہا ہمیں ہشام نے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7540۔ معاذ عنبری نے کہا ہمیں شعبہ نے مغیرہ بن نعمان سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت سعید بن جبیر سے روایت کی، کہا کہ اہل کوفہ کا اس آیت کے بارے میں اختلاف ہو گیا، جس شخص نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا اس کی سزا جہنم ہے۔ چنانچہ میں سفر کر کے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور ان سے اس آیت کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا یہ آیت آخر میں نازل ہوئی، پھر کسی چیز یعنی قرآن کی کسی دوسری آیت یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے اس کو منسوخ نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7541۔ محمد بن جعفر اور نضر بن شمیل دونوں نے کہا ہمیں شعبہ نے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی۔ ابن جعفر کی روایت میں ہے یہ آیت آخر میں اترنے والی آیات میں اتری، اور نضر کی روایت میں ہے یہ آیت یقیناً ان آیتوں میں سے ہے جو آخر میں اتری۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7542۔ منصور نے حضرت سعید بن جبیر سے روایت کی، کہا مجھ سے عبد الرحمن بن ابزہ نے کہا کہ میں ان کے لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ان دو آیتوں کے متعلق دریافت کروں، اور جو شخص جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کر دے اس کی سزا جہنم ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا اس کو کسی چیز نے منسوخ نہیں کیا، اور اس آیت کے متعلق پوچھا اور جو لوگ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے اور نہ حق کے بغیر کسی شخص کو قتل کرتے ہیں جس کے قتل کو اللہ نے حرام کیا ہے، تو انہوں نے کہا مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7543۔ ابو معاویہ شیبان نے منصور بن معتمر سے، انہوں نے سعید بن جبیر سے، اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہا یہ آیت جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے سے لے کر ذلت کے عالم میں ہمیشہ رہے گا تک مکے میں نازل ہوئی۔ مشرکوں نے کہا ہمیں اسلام کس بات کا فائدہ دے گا جبکہ ہم اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بھی ٹھہرا چکے ہیں اور اللہ کی حرام کردہ جانوں کو قتل بھی کر چکے ہیں اور فواحش کا ارتکاب بھی کر چکے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی سوائے اس شخص کے جس نے توبہ کی، ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے، آیت کے آخری حصے تک۔ انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، انہوں نے یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لیکن جو شخص اسلام میں داخل ہو گیا اور اس کو سمجھ لیا پھر اس نے عمدن کسی مومن کو قتل کیا تو اس کے لیے کوئی توبہ نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7544۔ عبداللہ بن ہاشم اور عبد الرحمن بن بشر عبدی نے مجھے حدیث بیان کی، دونوں نے کہا ہمیں یحییٰ بن سعید قطان نے ابن جریج سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھے قاسم بن ابی بزہ نے سعید بن جبیر سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا کیا جس شخص نے کسی مومن کو عمدن قتل کر دیا اس کے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ سعید بن جبیر نے کہا پھر میں نے ان کے سامنے سورہ فرقان کی یہ آیت تلاوت کی، وہ لوگ جو اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہیں پکارتے اور کسی جان کو جسے اللہ نے حرام کیا ہے حق کے بغیر قتل نہیں کرتے، آیت کے آخر تک۔ انہوں نے کہا یہ مکی آیت ہے، اس کو اس مدنی آیت نے منسوخ کر دیا، اور جو کسی مومن کو عمدن قتل کر دے تو اس کی سزا جہنم ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ ابن ہاشم کی روایت میں ہے تو میں نے ان کے سامنے یہ آیت پڑھی جو سورہ فرقان میں ہے سوائے اس کے جس نے توبہ کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7545۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، ہارون بن عبداللہ اور عبد بن حمید نے ہمیں حدیث بیان کی۔ عبد نے کہا ہمیں خبر دی اور دوسروں نے کہا ہمیں حدیث بیان کی۔ جعفر بن عون نے، انہوں نے کہا ہمیں ابو عمیس نے عبد المجید بن سہیل سے خبر دی، انہوں نے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے روایت کی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ قرآن مجید کی آخری سورت جو یک بارگی مکمل نازل ہوئی کون سی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ انہوں نے فرمایا تم نے سچ کہا، اور ابن ابی شیبہ کی روایت میں ہے تم جانتے ہو کہ کون سی سورت ہے؟
اور آخری کا لفظ نہیں کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7546۔ ابو معاویہ نے کہا ہمیں ابو عمیس نے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی اور کہا آخری صورت، اور انہوں نے راوی کا نام لیتے ہوئے عبد المجید سے مروی کہا اور ابن سہیل یعنی عبد المجید بن سہیل نہیں کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7547۔ عطا نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہا مسلمانوں میں سے کچھ لوگ ایک ایسے شخص کو ملے جو بکریوں کے ایک چھوٹے سے ریوڑ میں تھے۔ اس نے ان کو دیکھ کر کہا السلام علیکم، تو اس کے باوجود انہوں نے اس کو پکڑا، اسے قتل کیا اور بکریوں کا وہ چھوٹا سا ریوڑ لے لیا۔ تو یہ آیت اتری، اور اسے جو تم سے سلام کہے یہ مت کہو کہ تم مومن نہیں ہو۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس یعنی السلام کو السلام پڑھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7548۔ ابو اسحاق سے روایت ہے، کہا میں نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کہتے ہوئے سنا انصار جب حج کر کے واپس آتے تو گھروں میں دروازوں کے بجائے ان کے پچھواڑے ہی سے داخل ہوتے۔ انصار میں سے ایک شخص آیا اور اپنے دروازے سے گھر کے اندر داخل ہوا تو اس کے بارے میں اس پر باتیں کی گئیں، تو یہ آیت اتری، اور یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم گھروں کے اندر ان کے پچھواڑوں سے آؤ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7549۔ عون بن عبداللہ کے والد سے روایت ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہمارے اسلام لانے اور ہم پر اس آیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے عطاب کے درمیان 4 سال سے زیادہ کا وقفہ نہ تھا۔ کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی یہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کو یاد کرتے ہوئے گڑ گڑائیں؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 7550۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، کہا جاہلی دور میں ایک عورت برہنہ ہو کر بیت اللہ کا طواف کرتی تھی اور کہتی تھی کون مجھے طواف کرنے والا ایک کپڑا دے گا کہ وہ اس کو اپنی شرمگاہ پر ڈال لے، اور یہ شعر کہتی آج بدن کا کچھ حصہ یا پورے کا پورا کھل جائے گا، اور اس میں سے جو بھی کھل گیا میں اسے دیکھنا کسی کے لیے حلال نہیں کر رہی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی ہر نماز کے وقت اپنی زینت لے لو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7551۔ ابو معاویہ نے کہا ہمیں اعمش نے ابو سفیان سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا عبداللہ بن ابی سلول اپنی ایک باندی سے کہتا تھا جا اور بذریعہ بدکاری ہمارے لیے کچھ کما کر لا، تو اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی اور اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر نہ اکساؤ، خصوصاً اگر وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہوں، تاکہ تم دنیا کی زندگی کا ساز و سامان حاصل کرو، اور جو کوئی انہیں مجبور کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان کے مجبور کیے جانے کے بعد ان کے لیے بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7552۔ ابو عوانہ نے اعمش سے، انہوں نے ابو سفیان سے، اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ عبداللہ بن ابی بن سلول کی ایک باندی تھی، اس کا نام مسیکہ تھا اور دوسری باندی کو امیمہ کہا جاتا تھا۔ وہ ان دونوں سے زبردستی زنا کرانا چاہتا تھا۔ ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس بات کی شکایت کی تو اللہ عز و جل نے آیت اور اپنی نوجوان لونڈیوں کو بدکاری پر نہ اکساؤ اگر وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہوں، اس اللہ کے فرمان بڑا بخشنے والا، ہمیشہ رحم کرنے والا ہے تک نازل فرمائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7553۔ عبداللہ بن ادریس نے اعمش سے، انہوں نے ابراہیم سے، انہوں نے ابو معمر سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ عز و جل کے اس فرمان کے متعلق روایت کی، وہ لوگ جنہیں یہ کافر پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ نزدیک ہوگا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جنوں کی ایک جماعت مسلمان ہو گئی تھی اور اس سے پہلے ان کی پوجا کی جاتی تھی، تو جو ان کی عبادت کیا کرتے تھے ان کی عبادت پر قائم رہے، جبکہ جنوں کی یہ جماعت خود اسلام لے آئی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7554۔ سفیان نے اعمش سے، انہوں نے ابراہیم سے، انہوں نے ابو معمر سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے متعلق روایت کی، وہ لوگ جنہیں یہ کافر پکارتے ہیں
وہ خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، انسانوں کی ایک جماعت جنوں کی ایک جماعت کی پرستش کرتی تھی، تو جنوں کی جماعت نے اسلام قبول کر لیا اور انسان بدستور ان کی عبادت سے لگے رہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وہ لوگ جنہیں یہ پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کی طرف کسی نیک عمل کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7555۔ شعبہ نے سلیمان اعمش سے اسی سند کے ساتھ یہی روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7556۔ عبداللہ بن عتبہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے متعلق روایت کی، وہ لوگ جنہیں یہ کافر پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کی طرف کسی نیک عمل کا وسیلہ ڈھونڈتے ہیں۔ انہوں نے کہا، یہ آیت عربوں کے ایک ایسے گروہ کے بارے میں نازل ہوئی جو جنوں کے ایک گروہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جنوں نے اسلام قبول کر لیا، جبکہ وہ انسان جو ان کی عبادت کیا کرتے تھے انہیں پتہ تک نہ چلا۔ اس پر یہ آیت اتری، وہ لوگ جنہیں یہ کافر پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7557۔ ابو بشر نے سعید بن جبیر سے روایت کی، کہا میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا سورہ توبہ۔ انہوں نے فرمایا، کیا توبہ؟ بلکہ وہ تو یعنی کفار اور منافقین کو ذلیل کرنے والی ہے۔ اس میں مسلسل اور ان میں ایسے لوگ ہیں سے شروع ہونے والی آیات اترتی رہیں، یہاں تک کہ ان منافق لوگوں کو گمان ہوا کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا، مگر اس کی اصلیت کے بارے میں اس صورت میں بیان ہو جائے گا۔ سعید بن جبیر نے کہا، میں نے پوچھا سورہ انفال؟ انہوں نے کہا، یہ بدر کے احوال بیان کرنے والی صورت ہے۔ کہا، میں نے پوچھا تو الحشر؟ انہوں نے کہا، یہ بنی نذیر کے انجام کے بارے میں نازل ہوئی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7558۔ علی بن موسر نے ابو حیان سے، انہوں نے شعبی سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر کہا اس کے بعد سنو، شراب کی حرمت نازل ہوئی۔ جس دن وہ نازل ہوئی اس وقت وہ 5 چیزوں سے بنتی تھی، گندم، جو، خشک کھجور، انگور اور شہد سے۔ خمر وہ ہے جو عقل کو ڈھانپ لے، اور لوگوں 3 چیزیں ایسی ہیں جن کے متعلق میں شدت سے چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ہمیں اور زیادہ قطعیت سے بتایا ہوتا، دادا اور کلالہ کی میراث اور سود کے ابواب میں سے چند ابواب۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7559۔ ابن ادریس نے کہا، ہمیں ابو حیان نے شعبی سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا میں نے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر فرماتے ہوئے سنا، حمد و ثنا کے بعد لوگوں، شراب کی حرمت نازل ہوئی تو وہ 5 چیزوں سے بنائی جاتی تھی، انگور، کھجور، شہد، گندم اور جو سے، اور خمر یعنی شراب وہ ہے جو عقل کو ڈھانک دے۔ لوگوں 3 چیزیں ایسی ہیں جن کے متعلق میں چاہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور زیادہ قطعیت سے واضح فرما دیتے، دادا اور کلالہ کی میراث اور سود کی صورتوں میں سے چند صورتیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7560۔ اسماعیل بن علیہ اور عیسیٰ بن یونس دونوں نے ابو حیان سے اسی سند کے ساتھ ان دونوں کی حدیث کے مانند روایت کی، البتہ ابن علیہ کی حدیث میں ہے انگور، جس طرح ابن ادریس نے کہا ہے، اور عیسیٰ کی روایت میں کشمش ہے، جس طرح ابن موسر نے کہا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7561۔ حشیم نے ابو ہاشم سے، انہوں نے ابو مجلس سے اور انہوں نے قیس بن عباد سے روایت کی، کہا میں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قسم کھا کر کہتے ہوئے سنا کہ آیت یہ 2 جھگڑنے والے ہیں جنہوں نے اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا کیا، ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی جنہوں نے بدر کے دن مبارزت یعنی رو در رو سیدھی لڑائی کی، حضرت حمزہ، حضرت علی اور عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہم، اور دوسری طرف سے ربیعہ کے 2 بیٹے عتبہ اور شیبہ اور عتبہ کا بیٹا ولید۔ صحیح مسلم
حدیث نمبر 7562۔ سفیان نے ابو ہاشم سے، انہوں نے ابو مجلس سے، انہوں نے قیس بن عباد سے روایت کی، کہا میں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قسم کھا کر یہ کہتے ہوئے سنا، ہذان خصمان، یہ آیت نازل ہوئی، آگے حشیم کی حدیث کے مانند ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7563۔